اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی دو عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے. مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہوتے، اتنے سخی ہوتے جیسے ایک تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے. تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، راستے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہوا لگتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہوا لگ رہی ہے اور کسی کو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی تیز ہوا کی طرح رمضان میں ہو جاتی کہ جو سامنے آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر رہے ہیں. جتنی استطاعت ہے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں، چاروں طرف سے سفرا آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے. تو ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں. بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہے کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا. یہ دونوں بری چیزیں. نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا. اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے. رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آ جائیں، آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے، تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں۔ وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں
کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کاٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کاٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں. آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں. اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں. یہی تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقویٰ ہے. اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے. اب آپ بتائیے ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے. لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے. تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے. وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا. یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے. اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے. تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے. کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے. اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا. تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے. یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے. لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا. ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں. یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے. جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے. تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی، اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے. میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے 1 مہینے کے لیے، تمہارے حوالے. روزے کی فرضیت کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اس طرح جس طرح تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ایک ایسا حکم ہے اور ایسی عبادت ہے جو اس امت کے لیے بھی فرض ہے، رمضان کے روزے، اور اس سے پہلے اس امت سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے روزے کی فرضیت ان کے یہاں بھی موجود تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون. کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ تنہائی میں اور لوگوں کے سامنے ہر اعتبار سے اللہ کے تمام احکامات کو فالو کرنے والا اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے والا شخص جو ہوگا وہ متقی کہلائے گا. تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جلوت اور خلوت میں اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے، اس کے احکامات کو فالو کیا جائے اور پھر اس کی جو منہیات ہے اس سے بچا جائے. تو
تقوی کیسے پیدا ہوگا روزہ رکھنے سے؟ ظاہر ہے ہم اپنے نفس کو دباتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے رمضان میں، ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب تک مغرب نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کھائیں گے، تب تک نہیں پیئیں گے. تو آپ نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جب انسان اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر تقوی آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے. اس کے بعد رمضان کے مہینے کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے، اسی مہینے میں اس کا نزول ہوا. لہٰذا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور رمضان کی جو اتنی فضیلت آئی ہے احادیث میں کہ رمضان ایک اسپیشل مہینہ ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات سن لیں. دیکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آیتیں چل رہی ہیں، آیت نمبر 185 بلکہ 183 سے ہی رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کے احکامات رہتے ہیں. پھر اس کے بعد رمضان میں قرآن کا نزول کا ذکر کیا جاتا ہے. آیت نمبر 185 جہاں کمپلیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آیت نمبر جو 186 ہے وہ کیا ہے؟ اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے. کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز اس آیت پہ غور کیجئے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، یہ نہیں کہا جب بھی کوئی دیندار مجھے پکارتا ہے یا کوئی عالم مجھے پکارتا ہے، نہیں، کوئی بھی پکارنے والا، بڑے سے بڑا گنہگار شخص کیوں نہ ہو، اللہ کو پکار رہا ہے. اور اچھا دعوتن کہا، دعوت الداعی، یعنی ایک پکار، ایک جتنا بھی گنہگار بندہ ہو وہ اللہ کو ایک بار بھی پکارتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے قریب ہوں، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو میری بات مانتا رہے اور ایمان رکھے تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف جائے اور پھر وہ ہدایت پا سکے. تو یہ ایک اہم آیت ہے کہ جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے آپ بتا دیں میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی کوئی پکارنے والا ایک بار بھی پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اوپر سے رمضان کا ذکر چلا آ رہا ہے، پھر آیت نمبر 186 اچانک سے یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي والی آیت آ جاتی ہے. پھر آیت نمبر 187 سے پھر رمضان کا ذکر شروع ہوتا ہے اور روزے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. تو شروع میں رمضان اور روزوں کا ذکر، لاسٹ میں بھی رمضان اور روزوں کا ذکر، بس بیچ میں ایک آیت یہ آتی ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اور وہ یہی ہے کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھے. تو مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے احکامات کا ذکر کرتے کرتے اچانک یہ ذکر کرنا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہیں میں ان سے قریب ہوں اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ روزے کی حالت میں خصوصاً رمضان کے مہینے میں خصوصاً دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے اور اس مہینے کے یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ رب العالمین کثرت سے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بہت زیادہ اس بات کی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور روزے دار کی دعا تو اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا. اگر ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ روزے دار کی دعاؤں کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اس کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کریں گے جہاں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے. ایک اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام. اسپرٹ آف سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو، قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے، اس کا اسپرٹ کیا ہے، اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ، صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے، صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے، اسے سمجھنا ہے. اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ رمضان کو ہم
रस्म और रवाज की तरह नहीं गुजारेंगे कि हर साल रमजान आ रहा है, बस वो इफ्तार पार्टी होती है, सहरी करना है, रात में घूमना है, तरावी पढ़नी है इमाम साहब के पीछे और दिन भर में रोजा रखना है, बस यही है। तो हमने एक रस्म बना लिया इसको कि भाई यहाँ सब कर रहे हैं तो हम भी करना है। तो इस चीज को सबसे पहले क्लियर करें अपने जहन में कि हम रस्म के तौर पे रोजा नहीं रखते, हम इसे इबादत समझ के रखते हैं और उसके पीछे जो जो फजाइल हैं और जो जो अहमियत है उसको जहन में रखते हुए करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि अपनी नीयत को खालिस करना, नीयत की इस्लाह करना कि हम रमजान के रोजे किसके लिए रख रहे हैं, रमजान की इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं। एक तो ये है कि बुरी नीयत हो, लोगों को दिखलावे के लिए हम कर रहे हैं, भाई रोजा हम रख रहे हैं ताकि लोग देखें, लोग कहें कि हम रोजेदार हैं, या रोजा हम इसलिए रख रहे हैं कि ताकि ये लोग ना कहे कि भाई देखो मुसलमान है रोजा नहीं रखता है। नमाज तरावी या क़यामुल लैल हम पढ़ रहे हैं या इबादतें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि घर वाले कहें या देखने वाले कहें कि बड़ा आबिद व जाहिद है, या सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके सही नहीं। एक होता है किसी अमल के पीछे गलत मकसद होना, गलत नीयत होना, और एक होता है कि किसी अमल के पीछे कोई नियत ही नहीं होना। ये दोनों बुरी चीजें। नियत का ना होना, बस चूंकि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये कोई अच्छी नियत नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि बस आपने लोगों को देख कर जो है फॉलो करना शुरू कर दिया और इसकी जो अहमियत है उसको अपने जहन में मुस्तहज़र नहीं किया, उसको अपने जहन में प्रेजेंट नहीं रखा। और बुरी नियत हो तो ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। तो हमारी नियत क्या होनी चाहिए? हमारी नियत ये होनी चाहिए कि हम रमजान में तमाम इबादतों को, चाहे वो रोजा हो या रात की नमाज हो या इसके अलावा गरीबों के दरमियान सत्ता व खैरात करना हो, इफ्तार कराना हो या सहरी करना हो या नमाजों का एहतमाम हो, सदकात का एहतमाम हो, जिक्र व अज़कार का एहतमाम हो, ये सब हम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह से तकर्रुब हासिल हो जाए। रमजान का जो महीना होता है ये एक ट्रेनिंग, तरबियती कोर्स होता है। एक महीने के कोर्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गुजारते हैं कि पूरे 11 महीने जो है एक बंदा दुनिया के पीछे भागता रहता है और कभी अक्सर ऐसा हो जाता है कि दुनिया गालिब आ जाती है, अल्लाह को भूल जाता है, दुनिया गालिब आ जाती है, अल्लाह को वो भूल जाता है। तो रमजान के महीने में ट्रेनिंग हो रही होती है कि भाई अब आ जाएं, जहां जहां भटके हुए जो हैं, अल्लाह आवाज लगा रहा है कि सब आ जाएं, आए और अपनी इस्लाह कर ले, आए और हमारे करीब आए। अब आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के मुतालिक क्या फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू होता है तो फुत्तिहत अबवाबुल जन्नह व उग़लिक़त अबवाबुन नार, के जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया जाता है? इसका क्या ताल्लुक है? अभी तो हमें जन्नत में उठ के जाना नहीं, ऐसा तो नहीं ईद के दिन ही जन्नत चले जाएं या ईद के दिन ही जहन्नम चले जाएं, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों ऐसा फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये रमजान का प्रोटोकॉल है। ये रमजान का प्रोटोकॉल है कि रमजान की इब्तिदा होगी, जन्नत के दरवाजे, सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये इंडिकेशन है, इंडिकेट करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज की तरफ कि अब मेरी रहमत का दरवाजा पहले से ज्यादा खुल चुका है। तो जितने भटके हुए हो तुम, जितने बड़े गुनाह तुमने अपने पास में कर रखे हो, आओ अब रुजू कर लो, आओ और अब तौबा कर लो, आओ और अपनी इस्लाह कर लो, मैं तुम्हारी मगफिरत फरमाऊंगा। उसमें इखलास पैदा करके करना है कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही करने जा रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में जो है रोजों की जो अहमियत है उसे भी बयान किया। रोजा क्यों रखते हैं? कुरान करीम में अल्लाह ने क्या फरमाया है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, और इसलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तकवा वाले हो जाओ। तो रोजे का मकसद बॉडी फिटनेस नहीं है, रोजे का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना है। बाज लोग साइंटिफिक बेनिफिट्स को रोजे का मकसद करार देते हैं, ये गलत बात है। अभी आप जो है वो डाइटरी एंड स्लीपिंग हैबिट्स के ऊपर भी जो डॉक्टर साहिबा आएंगी वो गुफ्तगू करेंगी, तो साइंटिफिक बेनिफिट भी हो सकता है बाज बताएं, तो उसे भी अच्छे से सुनना है। लेकिन ये याद रखना है कि वो साइंटिफिक और मेडिकल बेनिफिट्स रोजे का मकसद नहीं है, वो रोजे के फायदे हैं, सेकेंडरी दर्जे की चीजें हैं। वो असल मकसद क्या है रोजे का? इबादत का असल मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना और तकवा हासिल करना। तकवा कहते किसे हैं? हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि बताएं आपके तकवा किसे कहते हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं कि चारों तरफ या दोनों तरफ से
धारदार जो है दरख्त या जो है वो पेड़ पौधे हों कांटे वाले, जिसमें चारों तरफ से कांटे लगे हों और बीच में रास्ता बिल्कुल पतला हो। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हाँ, ऐसे रास्ते से एक मर्तबा गुजरना हुआ है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तो बताएं आप फिर उस रास्ते से कैसे गुजरे थे। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने अपने हाथ को और अपने कपड़ों को, अपने दामन को, अपने आस्तीन को समेट लिया और बिल्कुल सीधे रास्ते से आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि बस यही तकवा है कि आपके माशरे में आप जहां रह रहे हैं चारों तरफ से गुनाह के कांटे और फितनों के कांटे मौजूद हैं। आप अपनी दुनिया को समेट लें, अपने आप को समेट लें, उन फितनों से अपने न अपनी आस्तीन को फंसाएं, न अपने दामन को फंसाएं, न अपने हाथ को, न अपने जिस्म के किसी हिस्से को फंसाएं, अपने आप को समेट कर बस सिरात मुस्तकीम पर सीधा चलते चले जाएं। यही तकवा है, यानी अल्लाह का लिहाज रखना, अल्लाह का लिहाज रखना, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, ये जो है तकवा है। और रोजे का मकसद ही ये है। रोजे में क्या होता है, एक इंसान हलाल चीजों से भी रुकता है अल्लाह के हुक्म से। अब आप बताइए, एक गिलास पानी जो आप पीते हैं, अभी इफ्तार के लिए दस्तरखान आपने बिछा दिया, फ्रूट्स लगा दिए, पकोड़े लगा दिए और समोसे आपने लगा लिए, पानी और रूह अफ़ज़ा और सारी चीजें रख ली आपने अपने साथ, पानी मौजूद है, उस एक गिलास है जिसमें वो पानी है जिसे आपको पीना है, लेकिन अभी मगरिब की का वक्त नहीं हुआ है, तो अभी आपके लिए वही पानी पीना जायज नहीं है, हराम है। लेकिन जैसे ही मगरिब का वक्त होगा तो वही पानी पीना, वही पानी जो उसी गिलास में रखा है वही आपके लिए जायज हो जाएगा, बल्कि जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको रोजा भी टाइम पे खोलना है। तो ये आखिर क्या मसला है, पानी तो वही है, कोई अलग पानी तो नहीं है। वो पानी जो अभी 1 मिनट पहले जिसको पीना जायज नहीं था, अब 1 मिनट के बाद उसको पीना जायज हो गया, बल्कि जरूरी हो गया। ये आखिर क्या मसला है, ऐसा क्यों हुआ? ये अल्लाह के हुक्म की वजह से हुआ कि असल अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म जहां कहेगा, अल्लाह ने जहां कह दिया यहां रुक जाओ, बस हमें रुक जाना है। अल्लाह ने जहां कह दिया बस आगे बढ़ो, हमें आगे बढ़ना है। ये है एक मुत्तकी मोमिनीन की सिफत, मुत्तकी की सिफत और मोमिन की सिफत, कि अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी चीज को सरेंडर कर देना है, अपनी चीज को, अपनी ख्वाहिशात को पीछे डाल देना है। तो रमजान में तरबियती कोर्स है ये,